کچھ غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہوتی۔ میں چیخ مار کر نیند سے اٹھ گیا۔ میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی بھی وہ ٹھنڈی سرگوشی گونج رہی تھی۔ جو چیز تو نے شروع کی تھی وہ ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ مجھے لگا تھا میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ میں تو بس اس پیپل کے درخت کے نیچے ایک دیا جلاتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں دیا جلا کر کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو سگنل دے رہا ہوں۔ میرا نام جواد ہے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں اپنی پرانی جاب پر تھا۔ میرے آفس سے گھر آنے کا راستہ بہت سنسان تھا۔ شہر کا شور پیچھے رہ جاتا تھا اور ایک کچا راستہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس راستے پر ایک پرانا اور گھنا پیپل کا درخت تھا۔ دن کے اجالے میں تو وہ بالکل نارمل لگتا تھا، لیکن رات کے وقت اس کی شاخیں جیسے کسی بلا کے ہاتھ لگتے تھے۔ ایک شام میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر اچانک درخت کی جڑوں پر پڑی۔ وہاں مٹی کا ایک چراغ پڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل نیا تھا، اس میں تیل بھی بھرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہاں دیا کس نے رکھا ہوگا، اور اگر رکھا ہے تو جلایا کیوں نہیں؟ خیر، میں گھر آ گیا، لیکن وہ دیا میرے دماغ میں اٹک گیا تھا۔ اگلے دن صبح بھی وہ دیا وہیں تھا، اور شام کو واپسی آتے وقت بھی وہ ویسے ہی بجھا ہوا اور ویران پڑا تھا۔ اب یہ دیا میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے، کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے، اور بجھا ہوا کیوں ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ چلو میں ہی جلا دیتا ہوں، روشنی ہو جائے گی۔ میں وہاں سے گزرا، بائک روکی، لائٹر نکالا اور دیا جلا دیا۔ جیسے ہی وہ لو پھڑ پڑائی، مجھے دل میں ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہو۔ بس پھر کیا تھا، اسے اپنا معمول بنا دیا تھا۔ میں روز شام کو وہاں رکتا اور دیا جلا دیتا۔ کچھ دن سب ٹھیک چلا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہاں میں اکیلا نہیں ہوں۔ ایک شام جیسے ہی میں نے دیا جلایا اور مڑ کر دیکھا تو درخت کے بالکل پیچھے اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ خاموش تھا، نہ ہل رہا تھا نہ بول رہا تھا، بس اندھیرے میں ایک سایہ لگ رہا تھا۔ پہلے دن مجھے لگا کوئی راہگیر ہوگا، لیکن اگلے دن صبح وہ وہیں تھا، اور شام کو جب میں واپس آیا وہ ٹھیک اسی جگہ کھڑا تھا، اسی انداز میں جیسے وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ ہو۔ اس بار اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے مجھے گھور رہا تھا۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ خود سے کہا کہ ایک آدمی 24 گھنٹے ایک ہی درخت کے نیچے بنا ہلے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ میں بری طرح ڈر گیا۔ میں نے فوراً وہ راستہ چھوڑ دیا اور لمبے راستے سے گھر آنے لگا۔ میں نے سوچا جان چھوٹ گئی، لیکن میں غلط تھا۔ راتوں کو مجھے عجیب آوازیں آنے لگی، اور پھر وہ خواب آیا۔ خواب میں واپس اسی پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ دیا بجھا ہوا ہے، چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں مڑ کر دیکھتا ہوں، وہی آدمی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک چیز کہی، جو چیز تو نے شروع کی تھی وہ ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ آ کر دیا جلا، مجھے اندھیرے سے نفرت ہے۔ میں چیخ مار کر اٹھا۔ اگلی ہی صبح میں اپنے علاقے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور انہیں سب بتایا۔ انہوں نے میری بات سنی اور کہا، تم نے انجانے میں غلط دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہر دیا انسانوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ پرانے درخت اور وہاں رکھے دیے جنات اور مخلوقات کی حاضری کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ دیا ان کی حاضری کا سگنل تھا۔ تم نے اسے جلا کر انہیں دعوت دی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا
کہ اس راستے پر دوبارہ کبھی مت جانا اور صدقہ دینے کا کہا۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ شکر ہے کہ وہ خواب آنا بند ہو گئے۔ اب سب جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ نہ مجھے وہ خواب آتے ہیں، نہ کوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لیکن اس واقعے نے مجھے ایک سبق سکھا دیا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر سنسان جگہ پر کی گئی نیکی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اندھیرے کو اندھیرا ہی رہنے دینا بہتر ہے۔